آگے ولایت کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن مجید میں ولایت کا معیار بتایا گیا ہے اور وہ اس انداز میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یقین کی زندگی گزارتے ہیں اور محبت کی زندگی گزارتے ہیں. وہ وہم و گمان اور قیاس اور ظن کے چکر میں نہیں پھنسے رہتے. جو شخص وہم و گمان میں پھنسا رہتا ہے ہر وقت الجھن میں رہتا ہے، ڈر اور خوف میں رہتا ہے، اس کو کسی بات پہ اعتماد نہیں ہوتا. لیکن اگر اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، ایسے یہ مانگنی پڑتی ہے، کچھ راتوں کو کھڑے ہو کے اس سے بھیک سوال کرنا پڑتا ہے، بھیک مانگنی پڑتی ہے کہ اپنی محبت عطا کر دے. اس لیے کوئی سب نعمتیں عطا کر دیتا ہے، دنیا جہان کی نعمتیں عطا کر دیتا ہے. اپنی محبت، اپنا ایمان، یقین، اپنا قرب بغیر مانگے نہیں دیتا. اس نے کہا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. تم چاہو نہ چاہو میں اپنی محبت تمہارے دلوں میں زبردستی ڈال دوں، اپنا ایمان یقین تمہارے دلوں میں زبردستی ڈال دوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو جناب یہ ذرا مانگنا پڑتا ہے، اور مانگتے مانگتے جب اس سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ادراک ہونے لگتا ہے، اس کے وجود کا احساس ہونے لگتا ہے، اور پھر یقین و ایمان حاصل ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہ وہم و قیاس اور ظن و گمان کی کیفیت سے ہٹ کے یقین کی منزل، اللہ کی محبت کی جب منزل حاصل ہوتی ہے تو ولایت حاصل ہوتی ہے. لیکن فرمایا ولایت کی دو بنیادیں ہیں، دو علامتیں ہیں. جس شخص میں یہ دو باتیں ہوں گی وہ ہمارا ولی ہوگا، ہمارا دوست ہوگا. کون ہے ولی لوگ؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ایمان اور تقوی جس شخص کے اندر موجود ہو وہ اللہ کا ولی. ولایت کے لیے شعبدے بازی کوئی شرط نہیں ہے. ولایت کے لیے ہواؤں میں اڑنا کوئی شرط نہیں ہے، پانی پہ چلنا کوئی شرط نہیں ہے. ولایت اس بات کا نام ہے کہ اللہ پہ ایمان ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے گہرا تعلق ہو. اتنا تعلق کہ انسان اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ دے، ان کی اداؤں پہ مر مٹے، ان کی زندگی کو اپنا لے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. آگے چل کے ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ. اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے رات بنائی تمہارے لیے تاکہ تم اس میں آرام کرو. والنہار مبصرا، دن کو روشن بنایا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اس بات میں، اس نظام میں، رات دن کے آنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہماری بات کو غور سے سن رہے ہوں. یہ رات کا آنا بھی مزے کی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ جب رات کو بہت دیر ہو جاتی تھی پڑھتے پڑھتے تو والدہ مرحومہ کی مامتا برداشت نہیں کرتی تھی، آ کے بتی بجھا دیتی تھی کہ بس بیٹا اب سو جاؤ، اب سو جاؤ بس. یہ اللہ کی مامتا ہے کہ شام کو بتی بجھا دیتے ہیں. دن میں بہت کام کر لیا، تمہارا جسم، تمہارے اعصاب تھک چکے ہوں گے، اب بتی بجھا دی، سورج غروب کر دیا،
اب تم آرام کرو، اب تم نیند کرو 6-7 گھنٹے آرام کے بعد کل سے پھر طبیعت تازہ ہوگی، پھر تمہیں النہار مبصرہ روشن دیں گے کہ کھلی روشنی میں کام کرو، اس میں ہل چلاؤ، اس میں کاروبار کرو۔ یہ ہے نشانیاں۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، اگر انسان دنیا کے سارے مل کے فیصلہ کرتے کہ ہمیں کب آرام کرنا ہے اور کب کام کرنا ہے، تو کبھی ایک وقت میں متفق نہ ہو سکتے، کبھی دفتر کے اوقات صبح سے شام تک کے متفقہ طور پہ نہ چلتے، کبھی ایک وقت سب کے ملنے کا نہ ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کر دیا ہے کہ ہم سب لوگ ایک ہی وقت میں کام کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں ہم سب کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی وقت میں ہم سو جاتے ہیں۔ یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات بنا دی تاکہ ہم اس میں آرام کریں، اور اس رات اور دن کے آنے جانے سے ہمارے اوقات کام کرنے کے بھی، کھانا پینے کے بھی، سونے کے بھی ریگولیٹ ہو جاتے ہیں۔ نشانیاں ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے جو باتیں دل کے کانوں سے سنیں۔ آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے سب جتن کیے، فرعون کے سامنے دین حق کو پیش کیا، معجزات پیش کیے، دلائل پیش کیے، ہر طریقے سے، ہر حکمت سے دینی تحریک کو آگے بڑھایا، لیکن فرعون، قارون، حامان، یہ ٹریو بنتی ہے ہمیشہ، یہ تکون ہوتی ہے شیطانوں کی، فرعون، قارون، حامان۔ تو مان کے نہیں دیے تو اللہ کا رسول تنگ آ کے اس نے بد دعا دی اور اللہ تعالی کے ساتھ عجیب و غریب الفاظ میں مخاطب ہوا۔ ذرا نبی کے خطاب کو ملاحظہ فرمائیے اور قرآن کی ادبیت کی داد دیجیے۔ ارشاد ہے، موسیٰ نے دعا کی علیہ السلام، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ دعا میں حضرت ہارون بھائی صاحب بھی شامل تھے۔ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی سرے اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ جناب، یہ فرعون کی لاش کا معاملہ بھی عجیب و غریب رہا۔ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فرعون تیری لاش کو بچایا جائے گا، تجھے تو ہم مار دیں گے، تیری لاش کو ہم باقی رکھیں گے تاکہ آئندہ انسانیت کے لیے، نسلوں کے لیے تو عبرت بن جائے۔
دنیا ہم سے پوچھتی رہی کہ فرعون کی لاش کہاں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں تھا، اور ہم یہ کہتے رہے کہ اس کی لاش ضرور کہیں نہ کہیں موجود ہے، ڈھونڈنا چاہیے۔ بھئی کہاں سے ڈھونڈنا چاہیے، کب ڈھونڈنا چاہیے؟ اتنی عرصہ ہو گیا، قرآن نے تو یہ بات کہی تھی آج سے 1400 سال پہلے، اس وقت تو فرعون کی لاش موجود نہیں تھی۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے، قرآن فرعون کی لاش کو بطور عبرت کے بیان کر رہا ہے کہ اے فرعون، تیری لاش کو ہم باقی رکھیں گے اور آئندہ کے لیے عبرت بنائیں گے۔ تو پڑھی لکھی دنیا ہم سے پوچھتی رہی، مسلمان علماء سے، کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون کی لاش کو باقی رکھا جائے گا، کہاں ہے وہ لاش؟ ایمانداری کی بات ہے کہ ہمارے پاس نہیں تھی۔ 1907 میں یہ لاش دریافت ہو گئی اور اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ برٹش میوزیم میں کچھ عرصے رہی، کچھ عرصے مصر میں بھی رہی، اور میں اس لاش کے ساتھ اور بہت سی لاشوں کو دیکھ کے آیا ہوں۔ عبرت ہے سب کے لیے، لیکن قرآن مجید کے سچ ہونے کا ثبوت بھی تو ہے نا۔ ذرا اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت فرعون کی لاش کسی بحر میت میں، بحیرہ مردار میں، کسی سمندر میں، کسی جزیرے میں کہیں تیرتی پھر رہی تھی۔ انسانوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لاش کہاں پھر رہی ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ لاش محفوظ ہے اور آخر کار کبھی نہ کبھی دریافت ہوگی، تو وہ 1400 سال کے بعد دریافت ہو گئی۔ کیا یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے؟